السلام علیکم، میرا نام زینب اکمل ہے اور میں BS انٹرپرینیورشپ اینڈ انوویشن کی فائنل سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے اسٹارٹ اپ زینور پرفیوم کا اپارچونٹی نیویگیٹر ایکسپلین کروں گی۔ اپارچونٹی نیویگیٹر ایک اسٹریٹجک ٹول ہے جو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے ہمارے پاس کیا صلاحیتیں ہیں، مارکیٹ میں کون سی اپارچونٹیز موجود ہیں اور ہمیں کن اپارچونٹیز پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس میں 3 ورک شیٹس ہیں جنہیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کروں گی۔ اسٹیپ 1، جنریٹ یور مارکیٹ اپارچونٹی سیٹ۔ سب سے پہلے اسٹیپ میں ہم نے اپنی کور ایبلٹیز اور اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ زینور پرفیوم کی بنیادی اسٹرینتھ یہ ہے۔ سب سے پہلی اسٹرینتھ فریگرنس ڈیولپ اور سینٹ ایکسپرٹائز ہے۔ زینور نے ہم خوشبو کو صرف پروڈکٹ نہیں بلکہ ایک ایکسپیرئنس سمجھتے ہیں۔ ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے پرفیومز بناتے ہیں، لانگ لاسٹنگ، ایکسٹریکٹ، باڈی مسٹ اور کسٹم بلینڈز۔ یہ فریگرنس ماڈرن ٹرینڈز اور کسٹمر کی پریفرنسز کو دیکھ کر ڈیولپ کی جاتی ہے۔ دوسری اسٹرینتھ ہائی کوالٹی اور لانگ لاسٹنگ انگریڈینٹس ہے۔ زینور کا پرفیوم زیادہ دیر تک رہتے ہیں، اسکن فرینڈلی ہوتے ہیں اور کوالٹی کا معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اس سے کسٹمر کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے جو کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری اسٹرینتھ ٹرینڈ ریسرچ اور پرسنلائزیشن ہے۔ زینور گلوبل فریگرنس ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے اور کسٹمر کی پسند، اوکیزن، سیزن کو دیکھ کر پرفیوم کسٹمائز کرتا ہے۔ اس سے کسٹمر کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پرفیوم اسپیشلی اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ چوتھی اور بہت امپورٹنٹ اسٹرینتھ ڈیجیٹلی برانڈنگ اور آن لائن سیلنگ ہے۔ زینور ایک ماڈرن ڈیجیٹل برانڈ ہے جو سوشل میڈیا کے تھرو مارکیٹنگ کرتا ہے، آن لائن سیلنگ اور ڈائریکٹ کسٹمر انگیجمنٹ پر فوکس کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ینگ کسٹمرز تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ مارکیٹ اپارچونٹیز کی آئیڈینٹیفیکیشن۔ ان اسٹرینتھ کی بنیاد پر ہم نے 3 میں مارکیٹ اپارچونٹیز آئیڈینٹیفائی کی۔ پہلی اپارچونٹی ایوری ڈے پرفیومز اور باڈی مسٹ۔ یہ وہ فریگرنسز ہیں جو ڈیلی یوز کے لیے ہوتی ہیں، افورڈیبل، لائٹ اور پلیزنٹ۔ ٹارگیٹ کسٹمرز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، ینگ ورکنگ پروفیشنلز، ایج گروپ 18 to 40 ایئرز۔ دوسری اپارچونٹی اوکیزن اور ایونٹ بیسڈ پرفیومز۔ یہ پرفیوم اسپیشلی ایونٹس کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، پارٹیز، ویڈنگز، فیسٹیو اوکیزن۔ ان پرفیومز کو فوکس زیادہ نوٹیسیبل اور پریمیم فیل پر ہوتا ہے۔ تیسری اپارچونٹی کسٹمائزڈ اور گفٹ پرفیومز۔ اس میں پرسنلائزڈ سینٹس اور گفٹ سیٹس شامل ہوتے ہیں، برتھ ڈیز، اینیورسریز اور اسپیشل اوکیزن کے لیے پرچیز کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ملٹیپل مارکیٹ اپارچونٹیز جنریٹ کی۔ 2، ایویلیویٹ مارکیٹ اپارچونٹی اٹریکٹیونیس۔ اس اسٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ کون سی اپارچونٹی سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور فیزیبل ہے۔ ہماری سلیکٹڈ مارکیٹ اپارچونٹی ہے افورڈیبل ڈیلی اور اوکیشنل پرفیومز فار ینگ ایڈلٹس۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے کمپیلنگ ریزن ٹو بائی۔ اس مارکیٹ میں کسٹمر اس لیے بائی کرتا ہے کیونکہ پرفیومز افورڈیبل ہوتے ہیں، ٹرینڈی اور پلیزنٹ سینٹس اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ میس مارکیٹ پرفیومز سے بہتر ویلیو دیتے ہیں۔ مارکیٹ والیوم بھی ہائی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پرسنل گرومنگ کے ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، پرفیومز ڈیلی روٹین کا حصہ بن چکے ہیں اور فریگرنسز ریپیٹ پرچیز پروڈکٹ ہوتی ہیں۔ اکنامک ویابلٹی بھی اسٹرانگ ہے۔ اس اپارچونٹی میں نان پریمیم پرفیومز کی پروڈکشن کاسٹ مینیجبل ہوتی ہے، پروفٹ مارجن اچھا ہوتا ہے اور کسٹمر کوالٹی کے لیے پے کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ چیلنجز بھی موجود ہیں جیسے فریگرنس کوالٹی کو کنسسٹنٹ رکھنا، سپلائرز کی ڈپینڈنسی، پیکیجنگ اور برانڈنگ کا پریشر، لوکل اور انٹرنیشنل برانڈ سے کمپٹیشن۔ لیکن یہ چیلنجز بہت زیادہ سروائیو نہیں ہیں اور پراپر پلاننگ سے مینیج ہو سکتے ہیں، اس لیے اوورآل پوٹینشل ہائی ہے، اوورآل چیلنجز میڈیم ہیں۔ زینور کا ایک اسٹرانگ اپارچونٹی زون میں اسٹینڈ کرتا ہے۔ اسٹیپ 3، ڈیزائن یور اگلا فوکس اسٹریٹجی۔ اس فائنل اسٹیپ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمیں کس مارکیٹ پر فوکس کرنا چاہیے اور فیوچر کے لیے کیا آپشنز رکھنے چاہیے۔
primary market focus, everyday اور occasional perfumes for university students اور young professional۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سیل سائیکل فاسٹ ہے اور یہ زینور کی برانڈ آئیڈینٹی سے میچ کرتا ہے۔ بیک اپ آپشن، کسٹمائز اور گفٹ پرفیومز۔ اگر کبھی ایوریڈے پرفیومز کی ڈیمانڈ سلو ہو جائے تو کسٹمائزیشن ایک اسٹرانگ بیک اپ آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ پرسنلائزڈ پروڈکٹ کی ایموشنل ویلیو ہوتی ہے۔ گروتھ آپشن، پریمیم اور لگژری پرفیومز۔ فیوچر میں جب برانڈ اسٹیبلش ہو جائے تو لگژری لائن انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے جہاں پروفٹ مارجن زیادہ ہوتا ہے اور برانڈ امیج اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ کنکلوژن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زینور کو چاہیے کہ اس وقت افورڈیبل، ٹرینڈی سگنیچر فریگرنسز پر فوکس کرے، کسٹمائز پرفیومز کو بیک اپ اسٹریٹجی کا طور پر رکھے اور فیوچر میں لگژری پرفیومز لائن کے ذریعے گروتھ حاصل کرے۔ اس اپارچونٹی نیویگیٹر کے ذریعے زینور اپنا رسک مینیج کرتا ہے، صحیح مارکیٹ چوز کرتا ہے اور سسٹینیبل بزنس گروتھ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔